أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مکمل نمونہ بنایا. اللہ کی منشا یہی تھی کہ کسی پیغمبر کی زندگی انسانوں کے پاس محفوظ نہ رہے، اس لیے نہ رہی. لیکن تمام پیغمبروں کی زندگی کیسی تھی اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا کہ اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو مکمل محفوظ کرائے. آپ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل محفوظ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کامل و مکمل نمونہ بنایا. انسانوں کو پابند بنایا ہے اس کا کہ وہ نبی کا کہنا مانے، نبی کی فرما برداری کرے. کل یا پرسوں کی بات ہے، کوئی دوست بتلانے لگے ہندوستان میں پولیس میں اور آرمی میں مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ سکھوں کو اجازت ہے. اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ سکھوں کی مذہبی کتاب میں جو ان کی کتاب ہے گرو گرنتھ، جبکہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اس میں داڑھی رکھنے کی تاکید ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کورٹ میں غالباً انگریزوں کے زمانے میں مقدمہ چلا تھا اور کورٹ نے مسلمان وکیل سے یہ کہا تھا کہ تمہاری مذہبی کتاب تو قرآن ہے، قرآن میں داڑھی رکھنے کی کہاں تاکید ہے وہ دکھاؤ. اور وہ قرآن میں نہیں دکھا سکا، اس لیے وہ کیس ہار گیا اور مسلمانوں کو پولیس میں اور آرمی میں داڑھی رکھنے کی اجازت. جو صاحب یہ واقعہ مجھے سنا رہے تھے اس وقت تو کچھ تبصرہ کرنے کا موقع نہیں تھا، میں سن کر خاموش ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ اصل میں یہ قرآن کو
نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نبی بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ قرآن نے کہا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن نے کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو حق اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کی مخالفت کرے گا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا، ہم اسے چھوڑ دیں گے، جہاں جانا چاہتا ہے جائے، اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے، ہم جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہنے والے نے کہا کہ کورٹ نے جو کہا تھا کہ نہیں حدیث کا اعتبار نہیں ہے، قرآن میں ہو تو دکھاؤ۔ جب قرآن نے پابند کر دیا نبی کا کہنا ماننے پر اور نبی نے اپنی زبان سے تاکید کر دی تو وہ تو قرآن میں آ گیا نا۔ مجھے نہیں معلوم جس وکیل نے وہ مقدمہ لڑا ہوگا اس نے کس طرح گفتگو کی، اور خود اس بیچارے کو بھی قرآن کی کچھ سمجھ تھی یا نہیں، لیکن دنیا کا کون سا کورٹ ہے، کون سی عدالت ہے جو ان آیات کا انکار کر سکے؟ تو قرآن میں موجود ہے۔ اور چلیں وہ مانے یا نہ مانے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو ماننا ہے، ہم کو تو اللہ نے پابند کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم جائزہ لیں اپنا کہ ہماری زندگیوں میں سنتوں کا کتنا اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان سنتوں پر عمل کرے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان محبت کی تڑپ کے ساتھ سنتوں کا عاشق بنے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، دل میں اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایسی بے پناہ تڑپ ہو کہ وہ سنتوں کا عاشق ہو، کسی سنت کے چھوٹ جانے پر اسے لگے کہ سب کچھ لٹ گیا، بہت بڑا نقصان ہو۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیتے ہیں، پھر سنتوں کے سلسلے میں ان کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ اور اپنے زمانے کے امام حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ یوپی کا ایک شہر ہے مراد آباد، وہ الگ ہے، اور گنج مراد آباد ایک گاؤں ہے، کانپور اور لکھنؤ کے درمیان میں ایک ضلع ہے اناؤ۔ اناؤ ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے گنج مراد آباد۔ ابھی بھی وہ چھوٹا ہی ہے، پہلے کے مقابلے میں کچھ سہولتیں ہو گئی۔ جس زمانے کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، اس زمانے میں تو گنج مراد آباد جانے کے لیے کچھ فاصلے سے دور سے تانگے ہوتے تھے، اکے کہتے تھے ان کو یوپی میں، ان میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بلند مقام تھا، علم میں بھی اور ولایت میں بھی۔ ان کی حدیث کی سند بھی بہت عالی تھی، اور ولایت میں بھی ان کا قدم بہت بلند تھا۔
سنت کے خلاف کسی کام کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا، غصہ آ جاتا تھا، سخت غصہ آ جاتا۔ اور کوئی آدمی چاہے جتنا شریف ہو، ساری شرافت دھری رہ جاتی ہے اگر کوئی اس کے گھر میں آگ لگائے، اگر کوئی اس کی دکان کا تالا توڑے پھر اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر وہ شرافت سے کھڑے ہو کر چور سے کیوں نہیں کہتا ارے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میری دکان کا تالا توڑ رہے ہیں؟ یہ مناسب تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جب آپ فارغ ہو جائیے گا تو مجھے ایک مس کال کر دیجیے گا، جو بچا ہوا سامان ہوگا میں سمیٹ لوں گا اور آ کے دوسرا تالا لگا دوں گا۔ ایسے کسی شریف آدمی کا پتہ اگر آپ کو معلوم ہو تو میرا نمبر تو سب کے پاس ہے، مجھے بھیج دیجیے گا، میں بھی انشاءاللہ سفر کر کے جاؤں گا اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہ بھائی ابھی دنیا میں اتنی شرافت باقی ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ آدمی مرنے مارنے کو تیار ہو جائے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے گا، اس کا سگا بھائی ہو تب بھی اس سے جھگڑا کرے گا، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری دکان کا تالا توڑو، تم میرے گھر میں آگ لگاؤ، تم میرا اتنا بڑا نقصان کرو۔ جہاں نقصان نظر آتا ہے وہاں غصہ آتا ہے، سنتوں کے چھوٹنے میں نقصان نہیں نظر آتا، اس لیے بیوی سنت کے خلاف کرے، بچے سنت کے خلاف کرے، رشتے دار ہاں ٹھیک ہے اب کیا کریں، رشتے دار ہیں نا، نہیں مانتے تو بہرحال اب ان کی شادی میں تو جانا ہی ہے، ان سے تعلق تو رکھنا ہی ہے، ذرا وہ تمہارا رشتے دار کوئی تمہارا دنیا کا بڑا نقصان کر دے، اس کے بعد دیکھیں کتنے اچھے تعلقات رہتے ہیں تمہیں چوراہے پر کھڑے ہو کے چار گالی دیتے، اس کے بعد دیکھیں کتنے تعلقات رہتے ہیں۔ اپنی عزت پیاری ہے، اس کا نقصان برداشت نہیں ہے، اپنی دولت پیاری ہے تو اس کا نقصان برداشت نہیں ہے، نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے اس لیے اس کا نقصان برداشت ہے۔ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے وہ سنت کے نقصان کو برداشت نہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ دور دور سے آتے تھے۔ حضرت عبدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا جس زمانے میں کانپور میں قیام تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کانپور سے باقاعدہ سفر کر کے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور وہاں کئی دن قیام فرمایا تھا۔ حضرت کا بڑھاپا تھا، حضرت تھانوی کی جوانی تھی، لیکن حضرت تھانوی تو جوانی میں بھی ولی کامل تھے۔ جب تشریف لے گئے ملاقات ہوئی اس وقت تو حضرت نے یوں سمجھا کہ ٹھیک ہے جیسے بہت سے مہمان آتے ہیں، ایک مہمان ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں بالکل انداز بدل گیا، کو لگا یہ کوئی عام سا مہمان نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے جس کو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر تو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اور اسی موقع پر حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنہائی کی مجلس میں حضرت تھانوی سے فرمایا تھا کہ مولوی اشرف علی اور تو کسی سے نہیں کہتا، تم کو بتلاتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کر لیا۔ اور اسی موقع پر فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی، کوثر و تسنیم کا اپنا ایک مزہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نماز کا مزہ کچھ اور ہے۔ نماز پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور پھر فرمایا تھا ہمیں تو اگر اللہ نے موقع دے دیا، فضل فرما دیا اور جنت میں موقع مل گیا تو ہم تو کہیں گے کہ بس اللہ نماز پڑھنے کا موقع دے دیجیے، آپ کو دیکھتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے۔ بعض بزرگوں نے اس بات کو، اس جملے کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کیا ہے
اور حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جملہ بھی منسوب ہے، ان کو قرآن پاک سے بڑا عشق تھا۔ قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب کوئی پڑھتا تھا تو لگتا تھا کہ اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ بعض حضرات نے یہ بھی نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ کہنے لگے اگر اللہ نے اپنے فضل سے جنت میں جگہ دے دی اور وہاں حوریں آئیں میری خدمت کے لیے، تو میں ان سے کہوں گا کہ بی بیٹھ جاؤ، اللہ کا کلام سناؤ، بس اور کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی آواز میں قرآن سناؤ۔ جب تک محبت کا مزہ نہ ملے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے بالغ ہو جانے کے بعد کی کیفیات بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نمونے اللہ نے سارے دنیا میں ہمیں دیے ہوئے، ایک نمونہ ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کے جو احوال ہوتے ہیں، جو کیفیات ہوتی ہیں، کوئی بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے، چاہے جتنا ذہین ہو، چاہے جتنا سمجھدار ہو، لیکن بچہ بہرحال بچہ ہے۔ اسی طرح جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ملے انسان روحانی طور پر نابالغ رہتا ہے، اور جب تک نابالغ ہوتا ہے اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جب محبت کا مزہ مل جاتا ہے تو پھر یہ باتیں صرف سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ باتیں اس کا تجربہ بن جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا وجدان بن جاتی ہے۔ تو حضرت کی خدمت میں دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، علماء و فضلاء بھی آتے تھے، عوام بھی آتے تھے، بعض لوگ دوسرے صوبوں سے سفر کر کے جاتے تھے دعا کرانے کے لیے، بھوگ ڈلوانے کے لیے۔ کچھ مہمان دور کے کسی علاقے سے آئے، حضرت اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، ابھی بھی وہ مسجد چھوٹی سی ہے، مسجد میں بیٹھے تھے، نظر پڑی کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان آنے والوں کو مسجد میں آنے کا مسنون طریقہ نہیں معلوم تھا۔ ہم لوگوں کو تو معلوم ہے نا الحمدللہ مسنون طریقہ۔ چپل اتارے تو پہلے بایاں پیر باہر نکالے، پھر داہنا نکالے، اور جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو پہلے داہنا پیر پھر بایاں۔ اب اگر جگہ ایسی ہے کہ یہی چپل اتارنا ہے، یہی داخل ہونا ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ بایاں پیر باہر نکال کر چپل پر رکھیں، پھر داہنا پیر نکال کر اندر رکھیں، اور داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کریں۔ یہ نفل اعتکاف ہے، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا اجر ملے گا۔ جب باہر نکلنے لگیں تو بالکل اس کا الٹا کریں، دعا پڑھتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، پہلے بایاں پیر نکالیں، اور اگر باہر نکالتے ہی چپل پہننی ہے تو بایاں پیر نکال کر ڈائریکٹ چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں، ورنہ یہ عمل خلاف سنت ہو جائے گا۔ چپل کے اوپر رکھیں، پھر دائنا پیر نکالیں اور اس کو چپل میں ڈالیں، پھر بایاں پیر۔ یہ سنت سب کو معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ پورے اہتمام کے ساتھ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ پورے اہتمام کے ساتھ ہمیشہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اگر بے خیالی میں اس کے خلاف ہو گیا تو دل کا کیا حال ہوگا؟ سنت کی تو تھی، چھوڑ گئی، چلو آئندہ خیال رکھوں گا، یہ خیال آتا ہے یا دل میں بے قراری پیدا ہوتی ہے کتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔
اگر نہیں ہوتی بے قراری تو یہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی کی دلیل ہے۔ جس کی سنت ہے اس کی محبت کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ والی محبت، بے قرار کر دینے والی محبت، غالب محبت، ہر محبت پر جو غالب ہو، ایسی تڑپ والی غالب محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کسی کا کام کریں، کسی کے ہاتھ مال بیچیں، جائیداد بیچیں، اور اس کا ایک بڑا پیمنٹ ہو، وہ سامنے والا آپ کو چیک دے، اماؤنٹ بھی لکھ دے، آپ کا نام بھی لکھ دے، ڈیٹ بھی ڈال دے، اور اس کے اکاؤنٹ میں بیلنس بھی ہو، صرف سائن نہ کریں، آپ لیں گے چیک؟ آپ کہیں گے یہ چیک مکمل نہیں، چیک ہے لیکن مکمل نہیں، اس کی فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک چیک مکمل نہ ہو تو ہم اسے لیتے نہیں ہیں۔ ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اللہ قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کا کہنا مانو، نبی کی بات سنو، نبی جو کہیں اس پر عمل کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اس کو لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رکو۔ اب ہم سنیں نبی نے کیا دیا ہے، کیا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، خوب یاد رکھو تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس شرط کے بغیر جو آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ جیسے سائن کے بغیر چیک مکمل نہیں ہوتا۔ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سن کر تڑپ جانے کی بات ہے، اللہ کون سی شرط ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں اس شرط کی کمی ہو۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ کی محبت پر، اس کے بچوں کی محبت پر اور تمام انسانوں کی محبت پر غالب نہ ہو جائے، جب تک سب سے زیادہ میری محبت ہو۔ اور جب یہ محبت غالب ہوگی تو کیا ہوگا؟ دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات میری تعلیمات کی پابند نہ ہو جائے، خواہشات پابند ہو جائے۔ جب خواہشات کسی کی پابند ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کوئی پھٹا کپڑا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب بازار میں جا کر پھٹے کپڑے تلاش کیے جاتے ہیں، زیادہ قیمت پر خریدے جاتے ہیں۔ پینٹ بنانے والی کمپنیاں اگر بالکل فریش پینٹ بازار میں سپلائی کریں تو شاید ان کو سیل نہیں ملے گا، انہیں پھاڑنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کہیں سفر میں تھا، فلائٹ میں میرے بازو میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ادھر میں ان کی دائنی طرف تھا، وہ میرے بائیں طرف بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے۔
فلیٹ میں بیٹھے، فلیٹ میں جو بیٹھے گا وہ حیثیت والا آدمی ہوگا، اور یہاں ران کے اوپر ان کی پینٹ تقریباً 41 سے کچھ کم باقاعدہ کٹی ہوئی تھی اور موٹی ستلی سے سلی ہوئی تھی۔ ایک جگہ ایک بچے نے مجھے سلام کیا، اس کی پینٹ پھٹی تھی نیچے، تو میں نے کہا بیٹا تمہارے ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم کو اچھی سی پینٹ دلا سکیں، میں دلا دوں؟ تو نہیں یہ فیشن ہے انکل۔ اچھا کہہ رہا نہیں انکل یہ فیشن ہے۔ خواہشات فیشن کی تابع ہوئی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے جانے لگے۔ اللہ کہتے ہیں مسلمان صرف وہ ہے جس کی خواہشات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی پابند ہو۔ پوری دنیا میں شور ہے کہ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے۔ ظلم مسلمانوں پر نہیں ہے، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے دین پر ظلم کیا ہے، اس کی سزا بھگت رہے۔ مسلمان مظلوم نہیں ہے، مسلمان ظالم ہے، اور اللہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم نے طے کیا ہے ہم ظالموں کو تباہ کر کے رہیں گے۔ یہ ظلم نہیں ہے، سنتیں اچھی نہیں لگی، سنتوں کی تڑپ نہیں ہے، سنتوں کے لیے بے قراری نہیں ہے۔ تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ دور سے آئے تھے ملاقات کے لیے، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا بایاں پیر پہلے مسجد میں رکھا، جو حضرت کی نظر پڑی چیخ نکلی، حضرت نے فرمایا نکالو نکالو نکالو۔ لوگ ڈرتے بھی بہت تھے، بھئی اللہ والے کہیں ناراض ہو گئے تو کام بگڑ گئے۔ ان لوگوں نے سوچا ہم تو حضرت کے بعد دعا کرنے آئے، حضرت ہم کو دیکھ کے ناراض ہو گئے، چپ چاپ چلو یہاں سے، یہی غنیمت ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، کہیں ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل گئی تو جو بنے ہوئے کام ہے وہ بھی بگڑ جائیں گے، ہم تو بگڑے کام کو بنانے آئے ہیں تو بنے بگڑ جائیں گے۔ وہ لوگ پہلی بار آئے تھے، ڈر کی وجہ سے سیدھے اڈے پر چلے گئے۔ پتہ نہیں آپ کیوں اڈے کو اڈا کہتے، کچھ اور کہتے ہیں، جو اس زمانے میں اسٹینڈ ہوا کرتا تھا تانگوں کا، ہمارے یہاں یو پی میں اس کو اڈا کہتے ہیں، کہ وہاں سے سواری لیں اور واپس چلے۔ تھوڑی دیر میں حضرت کو خیال آیا، حضرت نے اپنے خادم سے کہا ارے کچھ مہمان آئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہیں باہر سے آئے، کہاں چلے گئے ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ناراض ہو گئے تو ڈر کے واپس، ارے دوڑ کر جاؤ لوگوں کو بلا کے لو، کیونکہ مہمان کا اکرام ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، لیکن مہمان کی عزت کا مطلب دین کی دھجیاں اڑانا نہیں ہے، جب مہمان کی خاطر بے دینی کی جائے۔ اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند رہتے ہوئے مہمان کا اکرام کیا ہے۔ خادم دوڑ کے گئے، ارے حضرت آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو سمجھے حضرت ناراض ہو گئے، ہم کو کہہ رہے ہیں نکالو تو ہم چلے گئے۔ نہیں حضرت بلا رہے ہیں۔ حضرت آئے، وہ لوگ آئے، حضرت نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ کہا حضرت آپ ہم کو دیکھ کے ناراض ہوئے تو ہم چلے گئے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا میں تم لوگوں کو دیکھ کے ناراض نہیں ہوا تھا، تم مسجد میں خلاف سنت داخل ہوئے تھے، میں کہہ رہا تھا پیر باہر نکالو، سنت کے مطابق ہوا، برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے خلاف سنت ہوئی۔ پھر ان کا اکرام فرمایا، ان کو دعائیں دی۔ یہ تڑپ کی بات ہوتی ہے،
کی محبت کا مزہ دل کو نہ مل جائے اس وقت تک یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں پہنچایا، اللہ کرے وہ فیض قیامت تک جاری رہے۔ اخیر عمر میں جب حضرت بہت کمزور ہو گئے تھے اور چل کر مسجد میں آنے کے قابل نہیں تھے، تو بنگلے والی مسجد، نظام الدین کا جو مرکز ہے، نظام الدین تو علاقے کا نام ہے، وہ جو مرکز کی مسجد ہے اس کا نام ہے اصل میں بنگلے والی مسجد۔ وہاں حضرت کی چارپائی لا کر رکھی جاتی تھی، حضرت لیٹے ہوتے تھے، چارپائی لا کر رکھی جاتی تھی، اور دین کی ایسی تڑپ تھی، اس حال میں بھی کسی کو قریب بلا کر کان میں حضرت کچھ ارشاد فرماتے تھے، اور پھر وہ صاحب زور سے مجمع کو بتاتے تھے کہ حضرت یہ فرمائے۔ اس حال میں بھی دین کا کام کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے۔ وہ خدام جو چارپائی اٹھا کے لاتے تھے وہ بھی علماء فضلاء اور حضرت کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ ایک مرتبہ چارپائی لے کر، اب جب آدمی چارپائی لے کر کے آ رہا ہے تو اس وقت بہت زیادہ اہتمام آسان نہیں ہوتا کہ کون سا پیر آگے کون سا پیر پیچھے، آدمی اکیلے ہو تنہا ہو تو اہتمام کرے۔ ان 4 آدمیوں میں سے کسی ایک کا پیر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پڑ گیا، حضرت کی چیخ نکل گئی۔ چارپائی کے اوپر لیٹے لیٹے حضرت کی نظر پڑی، حضرت کی چیخ، لوگ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں زور کا دھکا لگ گیا یا کہیں درد اٹھا یا کوئی تکلیف ہوئی، کیا ہوا حضرت؟ فرمایا باہر نکلو، چارپائی باہر نکلو، باہر نکلو۔ سنت کے خلاف داخل ہو رہے تھے، سنت کے مطابق مسجد میں داخل۔ ہماری زندگیوں میں سنت کی یہ تڑپ کب آئے گی؟ آج سے اللہ سے مانگنا شروع کریں، تکلف کے ساتھ اہتمام شروع کریں گے، اللہ اپنا فضل فرما دیں۔ سنت کی یہ تڑپ اس وقت تک نہیں آتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تڑپ دل میں نہ آئے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے بعد ساری مخلوق سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دین میں مطلوب ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ذکر کی محنت اور سنتوں کے اہتمام کی محنت اسی لیے کرائی جاتی ہے تاکہ اللہ کی یہ محبت تڑپ پائے، ایسی محبت اپنی جان سے بھی اتنی محبت ہو۔ جو لوگ اللہ کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے لیے یہ کام تبھی تو آسان ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان کو اپنی جان سے بھی محبت نہیں ہوتی، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر زمانے میں دنیا میں رہے۔ اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ کے بعد ساری مخلوق سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مطلوب ہے۔ یہ نہ ملی تو ساری محنتیں بیکار ہیں۔ ایک دکاندار سال میں ایک مرتبہ اپنے نفع نقصان کا حساب کرتا ہے، کتنا کمایا کتنا گوایا۔ ماشاءاللہ اگر سال بھر دکان تو خوب چلی،
خوب گاہک آتے رہے، خوب مال آتا رہا، خوب سیل ہوتا رہا، پیسے آتے رہے جاتے رہے، اور جب حساب کیا تو پتہ چلا کام تو خوب ہوا، نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ تو آدمی جائزہ لے گا کہاں سے نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر سارے جتن ساری کوششیں کرنے کے باوجود نقصان ہی ہو رہا ہے تو کوئی بھی عقل مند تاجر اس کاروبار کو جاری نہیں رکھے گا۔ جس کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نفع بخش کاروبار کرنا چاہیے۔ ہم بھی جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری زندگی کا حساب ہوگا، کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یہ تڑپ ہمیں نصیب نہیں ہوئی تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنا مہنگا بکرا ذبح کر لیا۔ بکرا ہی کہیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ شاید کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ اور پورے اہتمام سے تجوید کے ساتھ بکرا کہیے گا، کہیں آپ نے زیادہ موٹا کر دیا اور کاف قاف سے بدل گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اتنا مہنگا جانور لے آئے اور اتنی شاندار مسجد بنا لی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یہ تڑپ حاصل نہیں ہوئی تو یہ سب کچھ ایسا ہے جیسے پیوبار خوب کیا بچا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حج اور عمروں کی گنتی نہیں پوچھی جائے گی، اللہ کے دل دیکھا جائے گا۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو صحت مند، تندرست اور بے عیب دل لے کر آئے گا، جسمانی اعتبار سے نہیں روحانی اعتبار سے صحت مند تندرست دل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پر ہے، اور بے عیب دل وہ ہے جس کے اندر اس محبت کے نتیجے میں گناہ کا خیال بھی نہیں، جس کی تمنائیں بھی پاکیزہ ہیں، جس کی خواہشات بھی پاکیزہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جس جسم کو کنٹرول کرتا ہے وہ جسم گناہوں سے خالی ہے، وہ جس زندگی کو کنٹرول کرتا ہے وہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے خالی ہے۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، بہت گہری فلسفے کی کتاب ہے قرآن۔ سادے سادے سے الفاظ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسی گہری حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جب انسان ان میں غور کرنا شروع کرتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ لیکن ان میں غور کرنے کی توفیق بھی تبھی ملتی ہے جب دلوں کے تالے کھلتے ہیں۔ نفسانی خواہشات نے دلوں پر جو تالے ڈالے ہوئے ہیں، جب تک وہ تالے نہیں کھلتے اس وقت تک قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جب اللہ کی محبت اندر آتی ہے، نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہے، اس کے بادل چھٹتے ہیں، اس کے تالے ٹوٹتے ہیں، اور دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، تو قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، اور انسان قرآن میں غور کرتا ہے تو بس پھر اسے کچھ اور اچھا نہیں لگتا۔ لائبریریاں پھیکی پھیکی لگتی ہیں،
انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بے جان سے لگتی ہیں. وہ جو ادب کے شوقین ہیں، وہ جو زبان و ادب کے دل دادا ہیں، جب انہیں لذت مل جاتی ہے قرآن کی زبان کی اور حدیث پاک کی زبان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ الاعجاز زبان کی جب انہیں لذت مل جاتی ہے تو پھر کسی اور کا کلام اچھا نہیں لگتا. عرب میں بہت مشہور شاعر تھے، جاہلیت کے زمانے میں ان کے اشعار اتنے بلند پائے کے ہوتے تھے کہ کعبے کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے. جاہلیت میں سب سے بلند مقام کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں شاعر کا ہوتا تھا. شاعر لسان القوم کہا جاتا تھا. اپنے قوم اور اپنے خاندان کی وہ زبان ہوتا تھا، وہ خاندان کا ترجمان ہوتا تھا، وہ پورے قبیلے کا ترجمان ہوتا تھا. احمد حسن الزیات نے تاریخ الادب العربی میں اس زمانے کے حالات لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جب کسی قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تھا، اچھا شاعر، تو دعوتیں ہوتی تھی. کانوا یعقدون الولائم. احمد حسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے. ولیمہ عربی میں دعوت کو کہتے ہیں، شادی کی دعوت کو نہیں کہتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ولیمہ صرف شادی کی دعوت کرا، ولیمہ مطلقاً دعوت کو کہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد جو آپ کھانا نوش فرمائیں گے یہ بھی ولیمہ ہے خانقاہ کا. اور اس دعوت میں سب مہمان ہوتے ہیں، سب میزبان ہوتے ہیں. اس لیے امام حضرات سے کہتے ہیں بھائی ٹوکن لے کر کے اپنے میزبان ہونے کا حق ادا کریں. ہر شخص اپنے کو میزبان سمجھے، دوسروں کو مہمان سمجھے. اور وہ کیا بڑی اہمیت تھی شاعری کی. شعر اس زمانے کا میڈیا تھا. ان کے جتنے بڑے مذہبی پروگرام ہوتے تھے ان پروگراموں میں مشاعرے ضرور ہوتے تھے. سب سے بڑا مذہبی اجتماع حج کا اجتماع ہوتا تھا. اور حج میں عرفات سے واپس آنے کے بعد مینا میں 3 دن زبردست مشاعرے ہوتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا، اور ان مشاعروں میں کیا ہوتا تھا؟ باپ دادا کی جھوٹی تعریفیں، بے بنیاد قصے، بے پناہ مبالغہ. اور شاعری میں تو زور ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک مبالغہ نہ ہو. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اللہ نے فرمایا شاعروں کے پیچھے بے عقل لوگ چلتے ہیں. انہیں دیکھو وہ کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں پہنچ گیا، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک سے تھوڑی سی بھی کسی کو مناسبت عطا فرما دیتے ہیں تو اس کا پہلا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شاعری سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کا یہ خاتم بھی اکثر شعر پڑھتا ہے تو ایک آدھ ٹانگ اس کی توڑی دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہ شعراء کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. لیکن جاہلیت کے شعراء ہمارے زمانے کے لیڈروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس صفت میں اس زمانے میں دنیا کے لیڈروں کا اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے ملک کے لیڈروں کا سب سے بلند مقام ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.
جو کہتے ہیں کبھی کرتے رہے. ہاں اللہ نے فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ہاں وہ شعراء جو ایمان والے ہیں، جن کی زندگیوں میں نیکی اور تقوی ہے اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان میں یہ خرابیاں نہیں ہوتی. لیکن شرط لگا دی اللہ نے، ایمان، تقوی، ایمان، عمل صالح اور کثرت ذکر. جن کو یہ خوبیاں مل جاتی ہیں ان میں یہ خرابیاں نہیں ہوتی. ایک شاعر کا واقعہ یاد آیا. ہاتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مینا میں مشاعرے ہوتے تھے اور ان میں باپ دادا کے تذکرے ہوتے تو چھوٹے تذکرے ہوتے، وہ موبائل کا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو ہدایات دی اور حج کا صحیح طریقہ سکھایا تو یوں فرمایا اب مینا میں باپ دادا کے تذکرے نہیں ہوں گے، اب مینا میں اللہ کا ذکر ہوگا. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. بہت گہرا جملہ ہے، بہت گہرا. اب تمہیں مینا میں اللہ کو یاد کرنا ہے. پہلے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اب اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور باپ دادا کو یاد کرتے تھے محبت میں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت شدید تر ہو، سب سے زیادہ ہو. تو جب محبت کی وجہ سے یاد کرتے تھے اور اللہ کی محبت شدید تر ہے تو پھر اللہ کی یاد بھی باپ دادا کی اس یاد کے مقابلے میں شدید تر ہونی چاہیے. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. جیسے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے اس طرح اللہ کو یاد کیا کرو، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو. اس لیے کہ اس یاد کی بنیاد محبت ہے اور اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت غالب ہے تو اللہ کی یاد بھی ہر یاد پر غالب ہونی چاہیے. جو بڑے شعراء ہوتے تھے اور جن کا کلام بہت نمایاں ہوتا تھا، جن کے قصیدے بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے، سب کو پسند آتے تھے، ان کے قصیدے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے جاتے تھے. اس سے بڑا عرب میں کسی انسان کے لیے کوئی اعزاز نہیں تھا کہ اس کا قصیدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکایا جائے. جو قصیدے کعبے کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے ان کو المعلقات کہتے ہیں. جس شاعر کا قصیدہ کبھی بھی کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا یہ اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ایسے شعراء کو اصحاب المعلقات کہتے ہیں. تو ایک ایسے شاعر جن کے قصیدے کعبے کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے، اور اس زمانے کے شاعر نہیں تھے. اس زمانے میں زبان تو کسی کو آتی نہیں. اردو بولنے والوں کے بڑے مجمع میں، یہ تو بہت چھوٹا سا مجمع ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں اگر گنتی کی جائے کہ اردو کتنے لوگوں کو آتی ہے تو مشکل سے چند ہوں گے. اس طالب علم کو چونکہ بہت سابقہ پڑتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں سے بات چیت کا بھی موقع ملتا ہے، ان کو پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے، ان کی تحریریں پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. بہت مشکل سے اکا دکا کوئی نظر آتے ہیں جن کو اردو آتی ہو. اور آپ کیوں نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرناٹک والوں کو کہہ رہا ہوں، ہمارے یو پی والوں کا حال بھی کوئی بہت اچھا نہیں. عربوں کا زبان کا ذوق بہت بلند تھا. تو عربوں کے اندر کسی شاعر کو پذیرائی ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس زمانے میں زبان کا ذوق رہا نہیں، اس لیے جس نے بھی ذرا سا گا کر کے اپنا شعر سنا دیا بس اسے بہت بڑا شاعر سمجھ لیا. بہت بڑے گویے کو بہت بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ شاعر ہونا اور بات ہے، گویہ ہونا اور بات ہے.
ہمارے استاد تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے شعر گوئی تو ختم ہو گئی، یہ شعر گائی شروع ہو گئی. شعر کہنے والے تو بہت کم ہیں، شعر گانے والے بہت. عربوں کا زبان کا ذوق بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت اعلیٰ درجے کا ذوق تھا. ایسے ذوق والوں میں جو صاحب معلقہ ہو، اس کے زبانوں میں بیان کے معیار کے کیا کہنے. لیکن پھر وہ شاعر صاحب تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی. ہدایت ملنے کے بعد انہوں نے شعر کہنا بند کیا. خلافت راشدہ میں کسی نے ان سے کہا بھئی آپ اتنے عمدہ اشعار کہتے تھے، ابھی بھی اگر آپ اشعار کہتے تو فائدہ ہوتا. دین پیش کرتے، اس میں حضور کی سیرت پیش کرتے، دین کی دعوت پیش کرتے، آپ اشعار کہتے. تو انہوں نے یہ بات سنی اور سر جھکا کر کہا ابعد القرآن اقول، قرآن پڑھ لینے کے بعد اب شعر کہنے کا دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ آدمی کہے تو اس معیار کا کہے. اور قرآن کے معیار کی زبان کون استعمال کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن کی اور حدیث کی زبان کا مزہ مل جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے باقی شعراء اور ادبا کو. اسے پوری پوری لائبریریاں پھیکی لگتی. قرآن کے گہرے فلسفے کو سمجھنے کی اللہ جسے توفیق دے دیتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے مفکر اور فلسفی کو بھی پڑھتے ہوئے اگر وہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں پیش کر رہا تو پھیکا پن محسوس ہوتا ہے. بونے لگتے ہیں، بونے سب جیسے اونچے قد والوں کے درمیان میں کوئی بہت چھوٹے قد کا ہو تو کیسے چھوٹا سا لگتا ہے. بہت گہرا فلسفہ پیش کرتا ہے قرآن. آج اسی کا ایک حصہ نقل کرنے کا دل چاہتا ہے. زندگی میں سنت کی تڑپ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو قرآن پاک نے پیش کیا. اور یہ ہماری اور آپ کی بیماری ہے. یہ مجمع دیندار مجمع سمجھا جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عمل کرنا اور ہے، تڑپ ہونا اور ہے. تڑپ والے بہت کم ہوتے ہیں. اور صرف عمل مطلوب نہیں ہے، تڑپ مطلوب ہے. تمنا ہونی چاہیے اس کی کہ میرے دل میں سنتوں کی تڑپ پیدا ہو. میرے دل میں نبی علیہ السلام کی بے پناہ محبت آئے. محبت کے نعرے تو خوب لگائے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑو پھر کہنا نہیں چھوڑیں گے. پکڑے ہی نہیں کہتے نہیں چھوڑیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پکڑ لیں اور ایسا مضبوط پکڑیں کہ کبھی نہ چھوٹے. آئیے آسان سے الفاظ میں قرآن کے بیان کیے ہوئے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک نے بتلایا ہر انسان کو اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. چونکہ اللہ کو حساب لینا ہے اس لیے اللہ نے مکمل انتظام کیا ہوا ہے زندگی کو ریکارڈ کرنے کا. جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے، جو عمل انسان کرتا ہے وہ عمل ریکارڈ ہوتا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا. اور اتنا ریکارڈ تو انسانوں کے بس میں بھی ہو گیا ہے. اس سے آگے کا ایک انتظام اور ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے.
انسان جو تصور کرتا ہے، جو خیال اس کے دل میں آتا ہے، جو اس کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، جو نیتیں ہوتی ہیں، جو اندر کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اللہ جس طرح ہماری شکلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بول سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، اور یہ سارا ریکارڈ اللہ کے سامنے خود انسان کو دکھائے گا۔ اس کے سامنے گویا اگر یہ تعبیر درست ہو، اگر اس لفظ کا استعمال بے ادبی نہ ہو، کہ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کی فلم چلائی جائے، اور اس میں اتنی دیر نہیں لگے گی کہ 60 سال کی زندگی تو اس کو دیکھنے میں 60 سال لگے۔ بعض لوگ اپنی بات وائس ریکارڈ میں بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں ٹیکسٹ میسیج میں اور وائس ریکارڈ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ میسیج میں آدمی نے ایک نظر ڈالا، اوپر سے نیچے تک بات سمجھ میں آ گئی، اور وائس ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے 10 منٹ میں ریکارڈ کیا ہے تو اب ہمیں بھی 10 منٹ میں سننا پڑے گا۔ شروع کے جملے سن کر کے آخر میں آپ کیا کہنے والے معلوم نہیں، بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے عموماً جو لوگ وائس ریکارڈ لمبے لمبے بھیجتے ہیں ان کے ریکارڈ نہیں سنے جاتے۔ ان کو ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بات سنتے نہیں، ہمیں ان سے شکایت ہے کہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات مختصر الفاظ میں لکھ کر بھیجیں، اور اگر کوئی بہت اہم بات ہے جس کو لکھنا مشکل ہے تو لکھ کر پہلے اجازت لیں، اپنا نام اور اپنا مقام لکھ کر کے کہ میری بہت اہم بات ہے، میرے لیے لکھنا آسان نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں اس کو ریکارڈ کر کے بھیجوں، اور کم سے کم وقت میں مختصر الفاظ میں اس کو ریکارڈ کر کے بھیجوں۔ بعد اپنی پوری زندگی کی کہانی سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے جتنی فرصت سے وہ ہیں، ساری دنیا کو اتنی فرصت ہے۔ ہم تو ایسے لوگوں سے کہتے ہیں ذرا ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہو، پھر انگلی رکھ کر بتلاؤ کہاں فرصت ہے، کہاں وقت ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ 60 سال کی زندگی کو دیکھنے کے لیے 60 سال لگے، 60 سیکنڈ میں نہیں لگیں گے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ جن کی 50 سال کی زندگی ہے وہ اپنی پچھلی زندگی پر ابھی ایک نظر ڈالیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ان کو لگے گا پوری زندگی دیکھ لی۔ زمان و مکان کے حدود کی پابندی اس مادی دنیا میں ہے۔ جیسے ہی زندگی مادیت کے شکنجوں سے آزاد ہو جاتی ہے، زمان و مکان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہم جو اعمال کر چکے، جو زندگی گزار چکے، اب وہ مادیت کے شکنجوں سے آزاد ہو گئی، وہ صرف ہمارا تصور بن گئی۔ تو ان کے لیے ان تصورات کے لیے نہ زبان کی قید ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے۔ آپ چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں ان کا تصور کر سکتے ہیں۔ اب اپنی طالب علم کی زندگی سوچئے، فوراً سوچ لیں گے۔ اب اپنی بچپن کی زندگی سوچئے، فوراً سوچ لیں۔ اس سے بھی کم وقت میں پوری زندگی سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ جب انسان کا نام اعمال سامنے رکھا جائے گا، کھولا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور جنہوں نے منمانی زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری ہوگی، وہ اس کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اور وہ کانپتے کانپتے کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، یہ کیسا ریکارڈ ہے، اس میں میری زندگی کا چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو چھوٹ گیا ہو، سب اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا وہ ان کو سامنے نظر آئے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
جب آخرت کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پاس حساب ہوگا، اور جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اندر کے ارادوں کو، تمناؤں کو اور خواہشات کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری تنہائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھر انسان ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ عاجز بار بار یہ بات کہا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنا اور ہے، اللہ کو یاد رکھنا اور ہے۔ اور صرف یاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد کرنا ایک وقتی عمل ہے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر لیا، تسبیح پڑھ لی۔ یاد رکھنا کل وقتی عمل ہے، دائمی عمل، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا دار بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، بیٹے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ بھی تم کو یاد رکھیں گے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ جب اس حساب کا یقین ہو جاتا ہے، جب اللہ کی ذات کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر ہر وقت اللہ یاد آتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، کیسے جھوٹ بولوں اللہ سن رہے ہیں، میں کیسے گناہ کروں اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے غلط سوچوں اللہ جان رہے ہیں، اللہ تو میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے تب انسان کو فکر ہوتی ہے، پھر میں ایسی زندگی کس طرح بناؤں کہ اس دن کے حساب میں کامیاب ہو جائے۔ اب اسے جواب ملتا ہے، ایسی زندگی بنانا ہے تو اس کا نمونہ ہے میرے نبی کی زندگی، اور اللہ پوری کوشش کرنے کے باوجود، ان کی جیسی زندگی بنانے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود، اللہ اگر کہیں اٹک گیا، کہیں کمی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر وہاں بھی میرے نبی ہی کام آئیں گے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے انہی کی زندگی کام آئے گی، انہی کا نمونہ کام آئے گا، اور پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر کچھ کمی رہ گئی تو خود وہی کام آئیں گے، انہی کی ذات کام آئے گی۔ تب محبت آتی ہے دل میں اللہ کے رسول کی، تب تڑپ پیدا ہوتی ہے سنتوں۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور کہتا بار بار اس لیے ہوں کہ خود میرے دل میں یہ بات اتر جائے کہ جس کو توحید اور آخرت کا یقین نصیب ہو گیا، نبوت اس کی مجبوری ہے، نبی کو ماننا اس کی مجبوری ہے۔ وہ ڈھونڈتا پھرے گا، وہ تلاش کرتا پھرے گا۔ پہلے اللہ کا اور آخرت کا یقین دل میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کو یاد کرایا جاتا ہے کثرت سے، اسی لیے ذکر و مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ اس مراقبے کے ذریعے اللہ کا یقین بھی دل میں بیٹھتا ہے، آخرت کا یقین بھی دل میں بیٹھتا ہے۔ جتنا اللہ کا اور آخرت کا یقین دل میں بیٹھے گا، اتنی نبی علیہ السلام کی محبت بھی آئے گی، سنتوں کی تڑپ بھی آئے گی۔ اس لیے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا، آخر اس دن ناکامی سے بچیں گے کیسے؟ آپ کوئی سامان بناتے ہیں، مارکیٹ میں اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا بھائی
مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم بنا رہے ہو. تم اس پر پیسے ضائع کر رہے ہو. یہ تمہارا پورا مال ریجیکٹ ہو جائے گا, یہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا, پھر اس کریپ میں بھی نہیں دکھے گا, مزدوری بھی نہیں نکلے گی, مٹیریل کا پیسہ تو دور کی بات ہے. اب جس کو واقعی بزنس کرنا ہے وہ ڈھونڈنے نکلے گا, بھائی مارکیٹ میں کس مال کا ڈیمانڈ ہے مجھے بتلا دو, اس کا کوئی سیمپل دے دو, وہ کیسے بنتا ہے وہ سکھا دو, اس کے کاریگر کہاں ملتے ہیں بتا دو, میں خوشامد کر کے لے کر کے آؤں گا, میں ان کو زیادہ اجرت دوں گا اور ان کو لے کر کے آؤں گا, اس لیے مجھے مال بیچنا ہے. اسی طرح جس کو یقین ہو جاتا ہے اللہ کی مارکیٹ میں اس زندگی کی ڈیمانڈ نہیں ہے جس کو ہم جی رہے ہیں, اور اللہ کے پاس جانا ہی ہے, زندگی کا حساب دینا ہی ہے, حساب دیے بغیر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا, حساب دیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, اور من مانی زندگی کی ڈیمانڈ اللہ کیا نہیں ہے. تو آدمی مجبور ہوگا کہ پھر کس زندگی کی ڈیمانڈ ہے وہ مجھے کہاں ملے گی, مجھے بتلا دو. اور ساری کوشش کرنے کے باوجود اگر میری گاڑی اٹک گئی تو کون نکالے گا, وہ جن کی زندگی کی ڈیمانڈ ہے وہی نکالیں گے, وہی بچائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سنتوں کا صرف قانونی اہتمام مطلوب نہیں ہے, اللہ کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تڑپ کے ساتھ سنتوں کا اہتمام مطلوب ہے. اب سمجھئے یہ جو ہماری زندگی میں سنتوں کے اہتمام کی کمی ہوتی ہے, اصل میں یہ آخرت کے یقین کی کمی ہے, اصل میں یہ اللہ کے یقین کی کمی ہے. اور جب اللہ کا یقین نہیں, آخرت کا یقین نہیں, تو بچا کیا؟ ایمان صرف کسی بول کا نام تھوڑی. ایک جگہ کچھ احباب نے اس فقیر کو دعوت دی, ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کر بھیج کر بلایا, ایک بڑا پروگرام رکھا جس کا موضوع یہ تھا غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے, اس کے لیے بلایا. خیر یہ عاجز گیا, ایئرپورٹ سے باہر نکلا, وہ میزبان ذرا اجنبی تھی. یہ جو سلسلے کی محنت اللہ تعالیٰ نے شروع کرائی ہے, اس سے پہلے کی بات ہے. ایئرپورٹ پر جب میزبان آئے تو پہلے مرتبہ تو ان کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو گیا, اس لیے کہ ان کی ظاہری شکل صورت میں کہیں کوئی سنت نظر نہیں آتی تھی, نہ چہرے پر نہ لباس پر. تکلیف تو بہت ہوئی, لیکن اب تو پہنچ چکے تھے ان کے شہر. ہمارا واپسی کا ٹکٹ تو دوسرے دن تھا, جانا تو تھا. بیان ہوا, میں نے بہت محبت سے اپنے دوستوں سے کہا بیان میں, میرے دوستوں مجھے یہ بات بتلاؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر کے آئے, اگر تمہیں حضور کی زندگی میں اب تک اپنی دنیا کی کامیابی کا بھی یقین نہیں ہوا تو آخرت کی کامیابی کا یقین کیسے ہوگا؟ اور جس دعوت کے سچے ہونے کا تمہیں یقین نہیں ہے, تم وہ دعوت دوسرے کو کیسے پیش کر سکتے؟ اگر اس دعوت کے سچے ہونے کا تمہیں یقین ہوتا تو تمہاری زندگی سنتوں سے آباد ہوتی. اور سنتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے, جس کو اللہ کا یقین نہیں ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے, یہ قرآن کا بیان کیا وہ بن سکتا ہے.
زندگی کو وہی اپناتا ہے جس کو اللہ کا یقین ہے اور آخرت کا یقین ہے، اور اللہ کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے، ہر وقت جس کو اس کا خیال رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ پر اللہ کی یاد چھائی رہتی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے۔ ہماری زندگیوں میں جو سنتوں کے اہتمام کی کمی ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کے اور آخرت کے یقین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد سب کی کھل جائیں گی، شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ اشارہ۔ جب موت آتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہے نا، اس وقت سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد سب کی کھل جائیں گی، خوش نصیب ہے جو ابھی جس کی آنکھیں ابھی کھل جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ایک بزرگ نے امریکہ کا ایک واقعہ سنایا۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، وہاں کی فوج میں، اسے اللہ نے ہدایت دی مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے چہرے کو سنت سے سجا دیا۔ تو جن پرانے مسلمانوں نے اس کو دعوت دی تھی ان کے چہرے سنتوں سے خالی تھے۔ ان کو دیکھ کے شرم آئی، شرم آتی ہے آدمی کو، ایسا سے کم تر یہ تو ہم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو فرائض ہیں ان پر عمل کرو، یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ اتنا ضروری نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہ بات، یہ ان نہ سمجھونے کے لیے، ہم کو یہ حساب کتاب نہیں معلوم، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، بس جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اس کے لیے حکم کافی ہے، صرف ایک داڑھی میں نہیں، ہر سنت میں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے۔ میرے دوستو، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اور کس دن مرنا ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے ابھی اسی وقت زندگیاں بدلنے کا ارادہ کرو۔ جن کی نقلیں کی جا رہی ہیں وہ کام نہیں آئیں گے، اور جو کام آئیں گے ان کے طریقے کو اپنایا نہیں جا رہا تو بیڑا کیسے پار ہوگا؟ وہی کام آئیں گے جن کی زندگیوں کو چھوڑ کر بیٹھے۔ داڑھی رکھی اس نے، کچھ پرانے مسلمان نے سمجھایا، پڑھے لکھے تھے، دین و تقوی کے بغیر پڑھا لکھا ہونا بھی مصیبت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حضور نے فرمایا اللہ ایسے علم سے بچا کے رکھیے گا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو جس عمل سے زندگی، جس علم سے زندگی میں تقوی نہ آئے، جس علم سے زندگی میں آخرت کی تیاری نہ آئے، وہ علم نہیں ہے، مصیبت ہے، وبال جان ہے۔ وہ علم اس قابل ہے کہ روزانہ اس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ ہم لوگوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ مطالعہ سب بہت پڑھتے ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں۔ علم نافع وہ ہے جس کے ذریعے زندگی میں تقوی آئے، جس کے ذریعے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے اور بڑھے۔ تو اس فوجی نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا بھائی آپ لوگ تو پرانے پیدائشی مسلمان ہو، یہ سب تو آپ کو معلوم ہے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے۔ میں تو ایک فوجی آدمی ہوں، مجھے تو ایک بات سکھائی گئی ہے، مجھے تو اس کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ جو کمانڈر کہے وہ کرو۔ کمانڈر کہے فائر تو مجھے فائر کھول دینا سامنے چاہے جو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کمانڈر ذمہ دار۔ کمانڈر کہے فائر بند کر دو، مجھے بند کر دینا ہے چاہے میرا جو کچھ بھی ہو، وہ ذمہ دار ہے۔ پھر کہا میں نے دنیا میں جس کو اپنا کمانڈر مانا، اپنی ملازمت کے لیے جس کو کمانڈر مانا،
میں نے اس کی اس طرح اطاعت کرنی سیکھی ہے. اب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا کمانڈر مان لیا ہے. اس لیے میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے آقا نے کہا ہے، اس کے بعد مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں، کیا ہم کو تم کو اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے کہا ہے؟ ارے کہنا تو دور کی بات ہے، صرف آقا کی خواہش پتہ چل جائے، صرف خواہش پتہ چل جائے. ایک صحابی نے مدینے میں 2 منزلہ گھر بنایا، گھر کے اوپر گنبد جیسا بنایا. پہلے وہاں گھر نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد حضور کا گزر ہوا، حضور نے دیکھا یہ گھر ہے نیا بنا ہے، شاید کچھ اس زمانے کے اعتبار سے تھوڑا سا زیادہ خرچ ہو گیا ہوگا. تو حضور نے ذرا ناگواری کے انداز میں پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور فلاں نے بنایا. کچھ کہا نہیں، صرف چہرے سے ناگواری محسوس. وہ صاحب جن کا گھر تھا وہ ساتھ میں نہیں تھے. جو لوگ ساتھ میں تھے بعد میں انہوں نے بتایا حضور نے تمہارے گھر کو ناگواری کے ساتھ دیکھا تھا اور پوچھا تھا گھر کس کا ہے. گئے گھر گرا دیا، بنا ہوا گھر گرا دیا. میرے آقا کو پسند نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے ایسا گھر. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے، کہنے کا انتظار نہیں، صرف اندازہ ہو جائے یہ حضور کی خواہش ہے، یہ حضور کی چاہت ہے، بس ہم مر بیٹھے. کریں گے نا آج سے انشاءاللہ اس کی ہر سنت پر اس طرح، پھر زندگی میں برکت دیکھیں گے انشاءاللہ. دنیا کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی برکت ہی برکت ہوگی. پھر حضور انگلی پکڑ کر سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. ہاں ذرا اس مضمون کی گہرائی میں جا کر غور کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کس طرح سادے الفاظ میں نہایت گہری باتوں کو بیان کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آگے فرمایا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ نمونہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ کا یقین ہے، قیامت کے دن کا یقین ہے، اور جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. پورا فلسفہ آ گیا. یہ نمونہ اس کے لیے ہے، یعنی وہ اس نمونے سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس نمونے کو اپنائے گا، وہ اس نمونے کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا جس کو اللہ کا یقین ہے کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا، دنیا کا یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ نہیں چلے گا. جس طرح یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اسی طرح ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ کے بنانے سے بنا ہے، اللہ کے ختم کرنے پر ختم ہو جائے گا، اور سب کو اللہ کے بعد جانا ہے، حساب دینا ہے. والیوم الآخر، اور جس کو آخرت کا یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر وقت جس کو خیال رہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سنتوں کو اپناتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتا ہے. تو سنتوں کی تڑپ نہ ہونے میں ہماری اصل کیا بیماری ہے، انشاءاللہ وہ کھل کر آگئی ہوگی سامنے. اللہ اس بیماری سے مجھے بھی بچا دے، آپ کو بھی بچا دے. اب تک کی جو زندگی گزر گئی، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، ہم آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ معاف کر دیجیے، اور عہد کریں اللہ اب ہم آپ کا
محبت آخرت کا یقین اپنے دل میں بڑھانے کی محنت کریں گے. یہ جو معمولات بتائے جاتے ہیں اور یہ جو شیخ سے رابطہ رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، خوب رابطہ رکھیں، اپنے حالات کی برابر اطلاع کریں اور پھر جو ہدایات دی جائے ان پر عمل کریں. اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ کا یقین بڑھے، آخرت کا یقین بڑھے، اللہ کی محبت بڑھے. اور جتنی اللہ کی محبت بڑھے گی، چونکہ اللہ کے پاس کام بنے گا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، خود بخود اتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی. اور چونکہ اللہ کے پاس وہی زندگی کام آئے گی جو حضور کی زندگی کے موافق ہوگی، اس لیے خود بخود زندگی میں سنتیں آتی جائیں گی، سنتوں کی تڑپ پیدا ہوگی. جو زندگی گزر گئی ہم اسے واپس تو نہیں لا سکتے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اگر اللہ کہہ دیتے جتنے دن غفلت میں گزرے ہیں پہلے اتنے دن ہمیں یاد کرو تب معاف کریں گے، تو کتنی مشکل ہو جاتی. جو دن گزر گئے وہ تو معلوم ہے، زندگی کتنی باقی ہے وہ تو معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کرو اور اپنی اگلی زندگی ٹھیک کر کے دکھاؤ. پچھلی معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، پچھلی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اگر تم نے سچی توبہ کر کے واقعی بعد کی زندگی بدل کر دکھا دی تو ہم پچھلی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. دونوں ہاتھوں میں لڈو. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ توبہ کر لیں لیکن سچے دل سے کریں، پکا ارادہ کر کے کریں. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے اور اللہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دے. طے کر لیں انشاءاللہ اب کوئی کام جان بوجھ کر سنت کے خلاف نہیں کریں گے. انشاءاللہ معمولات کی خوب پابندی کریں، اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے، ظاہر کو بھی سنواریں گے، باطن کو بھی سنواریں گے. اللہ کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا حصہ ہے. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات کو پڑھیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت بھی کریں. جو ملک میں یا ملک کے باہر دنیا میں کہیں بھی آن لائن شریک ہیں اور وہ بھی توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی نیت کے ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بے انتہا قبول فرمائے، معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نواز دے. ایک آدھ باتیں اور عرض کرنی ہے کچھ انتظام سے متعلق.